شعب طالب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو قید کیا گیا یا ان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ کس خاندان کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے؟ کیا کیا ہو رہا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو وہ مومنوں کی جو پہلی ماں ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا شعب ابی طالب میں، تو یہ جو امتحانات ہوتے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگوں کے نہیں ہوتے، امتحان بڑے لوگوں کے ہوا کرتے ہیں، اور یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ابھی سب نے اشارہ دیا کہ حضرت سیدہ خدیجہ نے خود پیغام بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں قبول کیا، بلکہ حضور نے پہلے جناب حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور ان کے مشورے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا۔ اور جب آپ دونوں شخصیات کا نکاح ہو رہا ہے تو اس موقع پر جناب حضرت ابو طالب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ جناب حضرت ابو طالب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر اس خاندانی پس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ہیں کون، یہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہیں، یہ سیدہ خدیجہ کس کی اولاد ہیں۔ وہ جناب ابراہیم کی عظمتوں سے لے کر نیچے تک سب کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جناب حضرت ابو طالب کہ میرا یہ بھتیجا اگر بے مال ہے تو مال تو ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن ان کے پاس جو شرافت ہے، جو عظمت ہے، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ جداگانہ ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ جو عظمتیں ہیں، یہ جو شانیں ہیں، تو جب آپ شعب ابی طالب میں جاتے ہیں تو آپ کو یہی عظمتیں نظر آئیں گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ ذرا سوچئے کہ ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے آپس میں تو ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی دور کی بات نہیں کرتے کہ کل ہی کی بات ہے کہ ہم ایک مسئلے پہ آپ سے ناراض ہوئے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جناب حضرت ابو طالب وہ ہیں کہ جو سارے عرب سے ناراض ہو جاتے ہیں، کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے، اور وہ ان سے ٹکر لیتے ہیں، اور رسول اللہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ پہ یہ لا کے چاند اور سورج رکھ دیں چچا میں نہیں چھوڑوں گا، تو چچا یہ نہیں کہتے کہ میں چھوڑ دوں گا، یہ اتنی بڑی مصیبت آ جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ چچا پلٹ کے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھتیجے اگر تو کھڑا ہے تو میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ ابھی قاری صاحب نے جو اشارہ کیا کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ بے مال پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، وہیں فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے جگہ دی۔ رسول اللہ جب یتیم ہوئے تو جگہ کون سی تھی؟ والد تو پہلے سے انتقال کر گئے نا، پھر والدہ کا وصال ہوا، پھر وہ دادا شفقتوں اور محبتوں کے ہاتھ رکھنے والا ان کا وصال ہوا، تو وہ جگہ جناب حضرت ابو طالب کا گھر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر آپ روز و شب دیکھیں تو جس شخصیت نے سب سے زیادہ وفا کی، جس شخصیت نے سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا، شب و روز کی یہ مدت کا تعین کریں تو اس شخصیت کا نام جناب حضرت ابو طالب ہے۔ اور شعب ابی طالب میں حضرت ابو طالب مجھے کوئی ایک روایت لا کر دکھا دیں کہ ایک رات سوئے ہوں، وہ ایک رات نہیں سوئے، یا تو آپ کہیں کہ سونے والی روایت ہمارے پاس ہے، وہ ہر رات جاگتے تھے اور جاگ کر پوری رات وہ نگہبانی کرتے۔ گھر میں سیدہ خدیجہ یعنی جہاں ایک مخصوص مقام پر حضرت محمد رسول اللہ ہیں اور جناب سیدہ خدیجہ ہیں، وہ وہاں پہ بھی ڈھارس بندھا رہی ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا کہ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، ایک تو وہ ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں زملونی مجھے چادر اڑاؤ، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ تو مکہ میں ہو رہی ہیں۔ لیکن حضرت سیدہ خدیجہ آپ ذرا سوچیں کہ سوشل بائیکاٹ حضرت خدیجہ کے خاندان کا نہیں تھا، وہ تو صرف بنو ہاشم کا تھا، اور کہا گیا، انہیں بتایا گیا کہ آپ چھوڑ کے اپنے خاندان میں چلی جائیں، اپنے قبیلے میں چلی جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، لاؤ کوئی ایسی بیوی دکھاؤ تو صحیح نا کائنات میں کہ جو اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ ڈٹ کے کھڑی رہے۔ اور جناب حضرت ابو طالب کھڑے رات کو کسی موقع پر حضور علیہ السلام سے آ کے کہتے آپ یہاں سے اٹھے، ادھر آپ آرام فرما ہو، ادھر جناب وہ حضرت علی کو اپنے کسی بیٹے کو کسی خاندان کے فرد کو لٹا دیتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ابو طالب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ حضرت ابو طالب نے جواب دیا اس لیے کرتا ہوں جب مجھے خطرہ پہنچتا ہے کہ دشمن حضور تک پہنچ جائے گا جاسوسی کے ذریعے تو میں پھر ان کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتا ہوں تاکہ دشمن جب پہنچے تو محمد الرسول اللہ کو نقصان نہ پہنچے، شہید ہو تو علی ہو، شہید ہو تو خاندان کا کوئی اور آدمی ہو، بتاؤ کون ہے جو اپنے بچے قربان کر دے؟ یہ وہ مقام، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان شخصیات کو آپ کسی جو ہے وہ ترازو میں تول نہیں سکتے۔
اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کے لیے سلام بھیج رہا ہے، ان کے لیے پیغام بھیج رہا سبحان ہے. اللہ. رسول اللہ یہ فرما بہت رہے اچھے. ہیں کہ جب وقت وصال ہے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اے فاطمہ جا کے اپنے بابا سے کہیے کہ مجھے اپنی چادر عطا کر دیں. یہ معاملات ہے. اور پھر رسول اللہ ان کے لیے جو بشارتیں دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جنت میں موتیوں کا محل ہے. موتیوں کا کیا محل ہے؟ یہ تو حضور نے فرمایا. ساری جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے. انہوں نے اسلام کے لیے مال بھی دیا، اور اویس ربانی صاحب انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان. ایسا ہی ہے، بے شک، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. علماء کرام نے جس خوبصورتی کے ساتھ، پھر مفتی نوید عباسی صاحب نے، چلیں ان سے ناراضگی آج ختم ہو گئی اسی بات کے اوپر، بس خوبصورتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ محمد علی و فاطمہ حسن حسین ہم نے کب کہا کہ ہمارے ہیں؟ تم ان کا ذکر کرو، تمہارے ہیں.